بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ زندگی اچانک بدل گئی ہے؟ کل تک گھر میں سکون تھا لیکن آج ہر طرف صرف اور صرف چنتا ہے۔ کل تک کاروبار ٹھیک چل رہا تھا لیکن آج گراہک کم ہو گئے ہیں۔ کل تک جیب میں پیسے تھے لیکن آج چھوٹے چھوٹے خرچ پورا کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ اور انسان بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے محنت بھی کی، میں نے کوشش بھی کی، میں نے اپنے پریوار کے لیے دن رات کام بھی کیا، پھر اچانک غریبی اور تنگی میری زندگی میں آخر آ کیسے گئی؟ دوستو، یہ سوال صرف آپ کا نہیں، یہ سوال دنیا کے کروڑوں لوگ پوچھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کا جواب صرف دنیا کے حساب سے کھوجتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قسمت خراب ہے، کوئی کہتا ہے سمے خراب چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی، لیکن اسلام ہمیں اسے کہیں گہری بات سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز صرف دکھائی دینے والی وجہوں سے نہیں ہوتی، کچھ وجہ ایسی بھی ہوتی ہے جو ہماری نظروں میں چھپی ہوتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اچانک غریبی اور تنگی کیوں آتی ہے۔ کیا یہ صرف امتحان ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمارے کچھ گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ایسی عادتیں جو ہمارے رزق کو کم کر دیتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، اگر کسی انسان کے گھر میں تنگی آ جائے تو وہ اس سے باہر کیسے نکلے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج جو باتیں آپ سننے والے ہیں وہ آپ کی زندگی کی سوچ تک بدل دے۔ غریبی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ایک بات بہت اچھے طریقے سے اور صاف طریقے سے سمجھ لیجئے، اسلام کے نظریے سے ہر غریبی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو ضرور اللہ پاک اس سے ناراض ہوگا، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے نبی اور نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تنگی کے دن دیکھے۔ اگر غریب صرف سزا ہوتی تو سب سے پہلے نیک لوگوں کو اس سے بچایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار تنگی ایک امتحان ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر، کسی کو مال لے کر، کسی کا مال کم کر کے، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر، اور ان سب کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کتنا وفادار رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر تنگی صرف امتحان ہی ہوتی ہے۔ کئی بار انسان کی اپنی غلطیاں اس کے رزق پر اثر ڈالنے لگتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ برکت ختم کیوں ہوتی ہے؟ آج بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں، کمائی ہوتی ہے لیکن ضرورتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ برکت صرف زیادہ پیسوں کا نام نہیں، برکت کا مطلب ہے کم چیزوں میں بھی سکون اور فائدہ ہونا۔ دوستو، کسی انسان کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن ہر وقت تناؤ ہو تو یہ برکت نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہو لیکن اس کے گھر میں سکون ہو تو یہ برکت ہے۔ برکت ہونے کی، ختم ہونے کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ، گناہوں پر اڑے رہنا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ غلطی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے تو اس کا اثر صرف دل پر نہیں پڑتا، اس سے زندگی بھی پربھاوت ہوتی ہے، دل سے سکون نکلنے لگتا ہے، دماغ ہر سمے پریشان رہنے لگتا ہے، کمائی میں برکت ختم ہونے لگتی ہے، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ دوسری وجہ ہے حرام کمائی۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بول کر کماتے ہیں، کچھ لوگ دھوکہ دے کر، کچھ لوگ لوگوں کا حق دبا کر، کچھ لوگ رشوت لے کر، اور کچھ لوگ ایسے کاموں سے پیسہ کماتے ہیں جنہیں اسلام میں پسند نہیں کرتے۔ باہر سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ پیسہ بہت ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس پیسے میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ پیسہ بیماری میں نکل جاتا ہے، جھگڑوں میں نکل جاتا ہے، فالتو خرچوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود ہاتھ خالی کیوں ہے۔ یاد رکھیے، ہر زیادہ پیسہ برکت والا پیسہ نہیں ہوتا۔ برکت والا پیسہ وہ ہے جو حلال ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری وجہ ہے نماز میں لاپرواہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام بہت ہے اسی لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، لیکن سوچئے، جس اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے، اگر اسی کو بھول جائیں تو برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو زندگی کے دوسرے حصوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کئی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے چین نہیں ہے۔
चौथी वजह है माँ बाप की नाराज़गी। आज बहुत से लोग अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। उनकी बात सुनना वो पसंद भी नहीं करते, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल नहीं रखते। लेकिन इस्लाम में माँ बाप का मुकाम बहुत ऊंचा है। कई बार इंसान की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का एक कारण ये भी होता है कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होता है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। पांचवी वजह है रिश्तों को तोड़ देना। आज लोग छोटी छोटी बातों पर भाई बहन से बात करना बंद कर देते हैं, बहन से रिश्ता तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं, सालों तक हालचाल नहीं पूछते। लेकिन इस्लाम रिश्तों को जोड़ने की तालीम देता है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते बरकत का जरिया भी होते हैं। जब इंसान रिश्तों को संभालता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करता है। छठी और लास्ट वजह है फिजूल खर्ची। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे में खर्च करने लगे हैं। कपड़े दिखावे के लिए, मोबाइल दिखावे के लिए, शादियां दिखावे के लिए, घर दिखावे के लिए, और फिर जब पैसों की कमी होती है तब फिर परेशान हो जाते हैं। इस्लाम हमें संतुलन सिखाता है, बैलेंस सिखाता है। ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करो, ना ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी। जो मिला है उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। कभी कभी देर भी रहमत होती है। कई बार अल्लाह पाक इंसान को इसलिए नहीं देता क्योंकि वो उससे नाराज़ है, बल्कि इसलिए नहीं देता क्योंकि सही समय अभी नहीं आया। अगर आपको कोई चीज़ देर से मिल रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके खिलाफ हो सकता है वो आपके हक में भी हो, क्योंकि अल्लाह पाक वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ आज दिखाई देता है हमें, उसे पूरा कल दिखाई देता है। हम सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, उसे सारे रास्ते दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी ज़िंदगी में तंगी आए, जल्दबाजी मत कीजिए, मायूस मत होइए और अपने रब के फैसले पर शक मत कीजिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में तंगी है तो ये आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। हो सकता है अल्लाह पाक आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा हो सकता है ये मुश्किल आपको आपके रब के और करीब लाने के लिए आई हो सकता है आज की परेशानी कल की सबसे बड़ी खुशी का रास्ता भी बन जाए। इसीलिए हमेशा सब्र कीजिए, तौबा कीजिए, दुआ कीजिए, शुक्र कीजिए और अपने रब पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी बंदे के लिए आसानी का फैसला कर देता है तो ऐसी जगहों से मदद आती है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए